बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। तो चले किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बिखरी मेरी ज़ात अस कलम सहर अली कुरैशी, 47वीं किस्त। वलीद उनकी गाड़ी का पीछा करता हुआ कंपनी तक भी पहुंच गया था। फिर देखा उसने सलसबील को गाड़ी से निकलकर इमारत में दाखिल होते। कोई शक नहीं था कि वो जिब्रील दाऊद के पास जा रही थी। स्टीयरिंग व्हील को अपनी हाथों से दबोचे वो उसे जाता हुआ देख रहा था। हेज़ल ग्रीन आंखों में गैर मामूली सी सुर्खी थी। वो सलसबील को वहाँ ड्रॉप करके जा चुके थे। सलसबील भी इमारत के अंदर दाखिल हो गई और उसकी नज़रों से ओझल होते ही वलीद ने सर स्टीयरिंग व्हील पर टिका लिया और आंखें बंद कर ली, जैसे अपनी बेबसी पर मातम कर रहा हो। इमारत के अंदर तेज़ी से दाखिल होते उसके कदम लिफ्ट की जानिब बढ़े थे। पहलू में गिरे हाथ की मुट्ठी जो चादर पर थी उसे कभी खोलती कभी बंद करती थी। बिना इर्द गिर्द का होश किए वो लिफ्ट में दाखिल हो गई। 9th फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट से बाहर निकलती वो हॉल में दाखिल हुई। सलसबील को अंदर दाखिल होते देख गादिया ने देखा तो वो खुश दिली से उसकी तरफ बढ़ी। हेलो मिसिस जेडी, गादिया ने अपनायत से उसके पास जाते कहा, मगर सलसबील का ध्यान उस पर होता तो वो जवाब देती ना। वो उसके पास से यूं गुजर गई जैसे उसे देखा ही ना हो या जानती ही ना हो। गादिया उसके ऐसे गुजर जाने पर आरज़दा सी हो गई और खामोशी से अपने कैबिन की तरफ चली गई। कॉरिडोर क्रॉस करते वो जिब्रील के दफ्तर की तरफ जा रही थी। दिल तेज़ रफ्तार में धड़क रहा था। जिब्रील के दफ्तर के पास जाकर उसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर उसके खोलने से पहले ही दरवाज़ा मुकाबिल ने खोल दिया था। जिब्रील अभी अभी मिस्टर इकबाल और जुहेब साहब को सी ऑफ करता गाड़ी की चाबियां और फ़ोन वगैरह लेने की गर्ज से तेज़ी से दफ्तर में आया था। चेहरे से बेचैनी साफ छलक रही थी और वो खुद को बहुत बेसुकून महसूस कर रहा था। इसीलिए वो सलसबील के पास जा रहा था। टेबल पर अपना फ़ोन उठा रहा था जब अचानक उसे अपने दिल पर उस मताए जान के कदमों की चाप सी सुनाई दी, जैसे वो यहीं कहीं आ पहुंची हो। दिल की धड़कनों पर पड़ती उस मध्यम सी कदमों की चाप पर बेख्तियार जिब्रील पलटा था और उसने दहलीज के उस पार कुछ महसूस करना चाहा। फिर कदम कदम चलता दरवाजे के पास गया और हाथ बढ़ाकर उसे खोल दिया, और वो गुमान जो उसे अभी चंद सेकंड पहले हुआ था वो हकीकत में तब्दील हो गया। सलसबील जिब्रील का चेहरा आंखों के सामने था। उसको यूं यहाँ मौजूद देखकर एकदम भरपूर मुस्कुराहट ने जिब्रील दाऊद के लबों का अहाता किया था। सलसबील, माय क्वीन, जिब्रील ने भरपूर मुस्कुराते ज़ेरे लब कहा। स्याह आंखें चमक उठी थीं। फिर उसका हाथ नरमी से थामते उसे अंदर दाखिल कर गया। बिस्मिल्लाह, ये चाँद आज दिन में कहाँ से नमूदार हो गया। दफ्तर का दरवाज़ा वापस बंद करते जिब्रील ने सलसबील को एक बाजू के हिसार में लेते हुए कहा, जबकि सलसबील खामोशी से सर झुकाए उसके साथ अंदर दाखिल हो गई। जिब्रील को वो इस तरह खामोश सर झुकाए बुझे चेहरे के साथ कहीं से भी ठीक नहीं लगी। उसे कुछ अजीब होने का एहसास सा हुआ। सबील, जिब्रील ने मोहब्बत से उसे पुकारा, मगर उसने कोई जवाब न दिया। फिर देखा जिब्रील ने पहलू में गिरे उसके हाथ को, जिससे उसने अपनी चादर मुट्ठी में दबा रखी थी। अब जिब्रील की पेशानी पर बल नमूदार हुए। यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ था। सबील, उसे पुकारते जिब्रील ने फ़ौरन उसका रुख अपनी तरफ किया और जांचती नज़रों से उसे देखा, और फिर उसके चेहरे पर उसने तकलीफ़ के आसार नुमाया देखे, जिसे वो ज़ब्त करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर बिना एक लम्हे की भी देर किए जिब्रील ने उसे अपनी मजबूत आगोश में छुपा लिया था। जिब्रील की आगोश पाते ही सलसबील का ज़ब्त टूटा और लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने जिब्रील के गिर्द हाथ बांधे और उसके सीने पर चेहरा छुपाकर उसकी शर्ट को पीछे से दबोच लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो छुपना चाह रही थी कि कोई उसे देख न सके। उसकी खामोशी अच्छी नहीं थी, जिब्रील को परेशानी में मुब्तला कर रही थी। दफ्तर के बिस्तर में खड़ा वो उसे अपने साथ लगाए हुए था। फिर जिब्रील ने उसके वजूद में लर्जिश महसूस की। जिब्रील ने छंबे से उसकी चादर ढल के सर और शहद रंग बालों को देखा। उसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। सुबह तो वो उसको इतना खुश और चहकता हुआ छोड़ के गया था, फिर अचानक उसे क्या हो गया। वो तो उर्वा और बिनिश के साथ खरीदारी के लिए गई थी, फिर वो यहाँ कैसे पहुँच गई। अचानक बहुत से सवाल एक साथ जिब्रील के जहन में गर्दिश करने लगे। सबील, उसका सर सहलाते जिब्रील ने उसे दोबारा प्यार से पुकारा, मगर जवाब न दाद।
وہ بس ہنوز اس کی شرٹ کو پیچھے سے مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جبریل سے دور کر دی جائے گی یا وہ اس سے دور کر دیا جائے گا۔ سبیل، ایک اور پکار۔ اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے اس نے قسم کھا کے رکھی تھی کہ وہ اس سے کوئی جواب نہ دے گی۔ اس کی مسلسل چپ سے جبریل کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور چہرے پر سختی دور آنے لگی۔ آپ کی خاموشی میری بے سکونی کو بڑھا رہی ہے سبیل، جبریل نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے نرم لہجے میں اسے بتایا۔ اس نے اب بھی نہ کوئی جواب دیا، نہ سر اٹھایا، ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ جبریل سرد سانس ہوا کے سپرد کرتا اسے یوں ہی لیے ٹیبل کے پاس چلا گیا اور جا کر اسے اپنی سربراہی کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے ہی ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے سبیل؟ اس کا چہرہ ہاتھ میں تھام کر اونچا کرتے جبریل نے پوچھا، جس کی آنکھیں اب بوجھل ہو کر بھیگنے لگی تھیں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی مگر اس کی نم پلکیں جبریل کے دل میں فوراً تکلیف بھر گئی تھی۔ سلسبیل! اب کی بار جبریل نے اسے ذرا سنجیدگی سے پکارا تو اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے جبریل کو دیکھا، جو لب بھینچے، بلدار پیشانی، سنجیدہ چہرے اور سیاہ آنکھوں میں فکر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جبریل کا چہرہ دیکھتے ہی سلسبیل کی آنکھیں فوراً لبریز ہوئیں اور آنسو زاروں قطار آنکھوں سے بہنے لگے۔ سبیل! جبریل تڑپ ہی اٹھا تھا۔ ٹیک چھوڑ کے اس کے آنسو صاف کرتا جبریل فوراً اسے تھام کر دوبارہ اپنے ساتھ لگا گیا۔ گہری سانس بھرتے اس نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے یا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ بار بار اس کے آنسو صاف کرتا وہ پے در پہ سوال کرنے لگا تھا۔ کچھ تو بولیں پلیز، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ اس کے منت بھرے انداز میں پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہ بولی۔ پھر سلسبیل کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، جس پر جبریل کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ سلسبیل کو ایسے دیکھ کر اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ وہ صبح ہی تو اسے اتنا خود چھوڑ کے گیا تھا، پھر چند ہی گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کی سلسبیل اس طرح رو رہی تھی؟ وہ اسے خود سے بمشکل الگ کرتا جو اسے چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ گلاس میں پانی انڈیل کر لایا اور زبردستی اس کے لبوں سے لگا کر اسے تھوڑا سا پانی پلایا، پھر دوبارہ اس کا چہرہ ہاتھ میں تھام کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ وقفے وقفے سے مسلسل ہچکیاں بھر رہی تھی۔ جبریل نے گہرا سانس لیا اور پھر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ نہیں بولے گی اور اس کا جواب اسے سلسبیل سے نہیں ملے گا۔ جبریل نے اسے واپس کرسی پر بٹھایا۔ آپ یہیں بیٹھے، میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں۔ جبریل جانے لگا جب سلسبیل نے اس کی شرٹ کو پہلو کے مقام سے دوبارہ دبوچ لیا۔ آپ مت جائیں۔ اس کے دور جانے پر سلسبیل تڑپ اٹھی تھی، اس لیے اتنی دیر سے اس کی زبان پر لگا قفل اب ٹوٹا تھا جب وہ دور ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف اس کی آنکھوں میں رقم ڈر کو پڑھتے جبریل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جبریل نے اپنے پہلو کو اس کے ہاتھ کی نرم کمزور مٹھی سے آزاد کروایا اور اس پر بوسہ دیتے نرمی سے بولا، سلسبیل، میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں۔ اس کے بال سہلاتے جبریل نے پیار سے اسے تسلی دی اور اس کی پیشانی چومتا میز سے اپنا فون اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ دفتر سے باہر نکل کر اس نے دروازے کو بند کر دیا اور فوراً درید کا نمبر ڈائل کیا۔ کال دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ دوسری طرف درید جبریل کی کال دیکھ کر صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ وہ کس منہ سے اس سے بات کرتا؟ اس نے فون ریسیو کر کے فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو جیڈی، سلسبیل کو کیا ہوا ہے بھائی؟ جبریل کی سخت سنجیدہ آواز کان سے ٹکرائی تو درید نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ جبریل، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری اچھے سے نہ نبھا سکا، ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے درید نے دکھ سے کہا۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ جبریل نے اگلا سوال سرد اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ عروہ اس سارے معاملے کو بہتر جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، عروہ سے بات کروائیں میری۔ جبریل کے کہنے پر درید نے فوراً فون عروہ کی طرف بڑھا دیا۔ پیچھے بیٹھی بینش وہاں موجود جبریل کی حالت اور اس کا غصہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ بھائی، بھابھی کیسی ہیں؟ عروہ نے فون کان کے ساتھ لگاتے ہی پریشانی سے سلسبیل کے بارے میں پوچھا۔ وہاں کیا ہوا تھا عروہ؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے جبریل نے ہنوز سرد لہجے میں اپنی بات پوچھی۔ اس کے بعد عروہ نے حرف بحرف وہاں ہوا تماشا جبریل کے گوشو گزار کر دیا۔
جیسے وہ سب اسے بتاتی گئی ویسے ویسے جبریل کی فون پر پکڑ مضبوط ہوتی گئی اور چہرے پر بلا کا جلال اترتا گیا۔ عروہ نے وہاں اس آدمی کے بارے میں بھی جبریل کو بتایا جس نے فرد کو بے دردی سے پیٹا تھا۔ یقیناً وہ ولید لغاری ہوگا، جبریل نے دل میں سوچا۔ ولید لغاری، ہاں، وہ نہایت ہی زیرک نگاہیں رکھنے والا بندہ جبریل داؤد کیسے انجان ہو سکتا تھا کہ ولید لغاری ان کا پیچھا کرتا ہے؟ وہ ہر چیز سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ان دونوں کا ہمیشہ پیچھا کرتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کی رات وہ سی سائڈ ان کے پیچھے آیا تھا، جبریل یہ بھی جانتا تھا، مگر وہ خاموش صرف اس لیے تھا کہ وہ اس کی آخری حد دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر فرد افتخار ولید لغاری سے تو وہ بعد میں نپٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی اس کی سیاہ آنکھیں صرف فرد افتخار پر تھیں اور ان سرخ ہو رہی سیاہ آنکھوں میں اسے بھسم کر دینے کی ایک آگ سی نظر آ رہی تھی۔ فرد افتخار انفال مظہر۔ جبریل نے جبڑے بھینچ کر یہ نام ادا کیے اور زیر لب بولا، یور کاؤنٹ ڈاؤن ہیز بین اسٹارٹڈ۔ فون جیب میں رکھتے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود کو پرسکون کیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو ان سیاہ آنکھوں میں وہی نرمی اور محبت تھی جو محض اس کی سلسبیل کے لیے ہوتی تھی۔ گہرا سانس لے کے اس نے دروازہ دوبارہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ جبریل جیسے ہی اندر داخل ہوا تو چہرے پر حیرانی، اداسی، تکلیف اور مسکان بیک وقت اتری، کیونکہ سلسبیل وہیں ہنوز اس کی کرسی پر بیٹھے میز پر سر ٹکائے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی چھوٹی سی بچی کی طرح میز پر سر ڈھلکائے، ویران سی شہد رنگ آنکھیں دہلیز پر جمائے جیسے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جبریل کو آج وہ 2 مہینے والی پہلی سلسبیل لگ رہی تھی۔ جبریل نے تکلیف بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جبریل کو اندر داخل ہوتے دیکھ ہی وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور تیزی سے کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے قدم لے رہی تھی، جبریل لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا اور ہمیشہ کی طرح اسے اپنے مضبوط حصار میں لے کر زمین سے بلند کر گیا، اور سلسبیل نے بھی ہمیشہ کی طرح اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا اور دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈال لیں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے اکیلے آپ کو وہاں جانے نہیں دینا چاہیے تھا، ہر چیز کا قصوروار میں ہوں۔ جبریل نے نم لہجے میں قرب سے معافی مانگی۔ سلسبیل کی کچھ دیر پہلے والی حرکت دیکھ کر جبریل کو 2 مہینے پہلے والا وقت یاد آ گیا تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گا انہیں، جبریل نے نفرت سے دل میں کہا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ہر 2 سیکنڈ بعد اس کی ہچکی بلند ہوتی تھی۔ پھر جبریل ہنوز اسے حصار میں لیے اس کا چہرہ اپنی طرف کیے بولا، ایسے رو کر آپ مجھے تکلیف کیسے دے سکتی ہیں؟ اس کی بھیگی پلکوں پر محبت بھرا لمس چھوڑ کے جبریل نے پوچھا، جس پر سلسبیل نے سر جھکا لیا جیسے کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ آپ ایسے رو کر خود کو کمزور نہیں بنا سکتی۔ میری سلسبیل کمزور نہیں ہے، وہ بہت مضبوط ہے۔ میری سلسبیل میری بہادر شیرنی ہے۔ یہ جملہ جبریل نے اب مسکرا کر کہا تھا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ پھر وہ اسے یوں ہی اٹھائے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اگر سلسبیل نارمل ہوتی اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو اس وقت جبریل کا خود کو یوں اٹھا کر ٹہلنا اسے بہت پسند آتا اور وہ اس جھولے کو بہت چہک کر انجوائے کرتی۔ جبریل اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا اسے کافی حد تک نارمل کر چکا تھا، اور اب وہ پھر سے دوبارہ اس کی سلسبیل بن گئی تھی جو اسے تنگ کرتی تھی، شرارتیں کرتی تھی، اس کا جیلس موڈ جان بوجھ کر آن کرواتی تھی۔ کافی دیر گزر چکی تھی، وہ اسے ہنوز ایک بازو سے اٹھائے مسلسل ٹہل رہا تھا، جبکہ اب سلسبیل اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھی، بالکل کسی چھوٹی سی بچی کی طرح۔ کچھ دیر بعد جبریل اسے لے کر پریئر روم کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے سلسبیل کو وہاں پڑے ایک صوفے پر لیٹا دیا۔ اس کے سر کے نیچے چھوٹا سا اسکوائر شیپ پلو رکھتے وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور پیار سے اس کے بال سہلانے لگا۔ اس کی آنکھوں کی آؤٹ لائن یعنی پپوٹے رونے کی وجہ سے ہلکی سوجن کا شکار ہو گئی تھے۔ چہرے پر بھی رونے کے باعث سرخی سی گھلی تھی۔ سرخ ہو رہی ناک میں چمکتا نگینہ کوئی اور ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ گلا بیٹھ گیا تھا اور آواز بھی بھاری ہو گئی تھی، جو نہ سن کے بھی جبریل داؤد سن سکتا تھا۔ سبیل، اس کے رخسار سہلاتے جبریل نے اسے محبت سے پکارا، جو اس کی طرف ہی کروٹ کے بل لیٹی آنکھیں موندے سوتی بن رہی تھی جبکہ وہ جاگ رہی تھی۔ جبریل کی بھاری گمبھیر پکار پر سلسبیل نے پلکوں کی بار اٹھا کر اسے دیکھا، جو سیاہ آنکھوں میں محبتوں کا جہاں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک ایک نقش کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی خزانہ ہو،
कोई कीमती असासा हो, जिब्रील दाऊद का कीमती असासा। जिब्रील की आंखों में हल्की हल्की सुर्खी थी जो सल्सबील के इस तरह रोने के बाइस, और उनमें एक अज़्म सा था किसी को बर्बाद कर देने का। फिर जिब्रील झुका और उसकी गर्दन में एक गहरा भरपूर लम्स छोड़ गया। उसके हिद्दत से भरपूर लम्स पर उसने झेप कर दोबारा कबूतर की सी तरह आंखें बंद कर लीं, जिस पर जिब्रील हल्की सी आवाज़ में हंसा। उसके इस तरह हंसने पर सल्सबील ने उसी के हाथ में अपना चेहरा छुपा लिया जो उसने सल्सबील के रुखसार पर रखा था। मेरा सुकून, उसको देखते जिब्रील ने तशक्कुर से ज़ेरे लब कहा। फिर वो दोबारा उसकी तरफ झुका और उसकी पेशानी पर भी एक गहरा लम्स छोड़ गया। फिर वो रुका नहीं था बल्कि सल्सबील के हर नक्श को अपने लम्स से रोशनास करवा गया था। जिब्रील के हसार में आते ही सल्सबील भूल गई थी अपना दर्द, उन लोगों के लगाए इल्ज़ाम, उनकी कड़वी बातें, मॉल में हुआ तमाशा। उसे कुछ भी याद ना रहा था। अगर कुछ याद बाकी रहा था तो सिर्फ ये कि वो अपने शौहर जिब्रील दाऊद की पनाह में है, अपने महरम के पास है, जो हमेशा उसके साथ है और हमेशा उसके साथ रहेगा, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उस पर यकीन करता है। जिब्रील के लम्स से पुरसुकून होती वो कब नींद की आगोश में चली गई थी उसे पता भी न चला था। जिब्रील जो उसका हाथ थामे हनोज लबों से लगाए बैठा था, सल्सबील के सोने के बाद कुर्सी से उठा और प्रेयर रूम का दरवाज़ा बंद करते बाहर दफ्तर में आ गया। ग्लास वॉल के पास जाकर खड़े होते उसने जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके कान से लगाया। दूसरी तरफ पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी। अरे जिब्रील दाऊद साहब, आपने हमें याद फरमाया। ज़हे नसीब, हमें हमारी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा कि आप जैसे बड़े और रईस आदमी ने हमें याद किया है। कहिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। वो काबिल मौजूद शख्स जिब्रील की कॉल देखकर तो गोया खुशी से पागल ही हो गया था। जिब्रील ने चंद जुमले संजीदगी से उससे बोले, जो हुक्म। जिब्रील साहब, आप फिक्र मत करें, आपका काम हो जाएगा। फ़ोन बंद करता वापस जेब में डाल गया। सोच सोच के उसके दिमाग की शरियाने फटने के करीब थे। वो सब्र नहीं कर पा रहा था कि जाकर उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दे। जिब्रील ने हाथ की मुट्ठी बनाकर ग्लास वॉल पर रखी। फ़रत इफ्तिखार का बंदोबस्त वो कर चुका था, मगर वो अभी मज़ीद उससे भी बदतर करने का इरादा रखता था। अब वलीद लुगारी की बारी थी। वक्त आ गया था उससे आमने सामने होकर दो टोक बात कर ली जाए। बहुत वक्त दे चुका था वो उसे कि शायद वो अपनी घटिया हरकतों से बाज आ जाए, मगर नहीं, शायद वो ऐसे नहीं मानने वाला था। उसे अपने अंदाज में समझाने का वक्त आन पहुंचा था। 2 घंटे बाद सल्सबील की आंख खुद पर पड़ने वाली भूख से खुली। उसने आंखें खोलकर देखा तो जिब्रील सर पे सफ़ेद टोपी पहने असर की नमाज अदा करने के बाद उस पर कुछ पढ़ के फूंक रहा था। एक सुकून की लहर उसके पूरे वजूद में सरायत करके सरशारी बखेर गई। सल्सबील ने पुरसुकून होते बोझल पलकें झपकाईं और जिब्रील के सभी चेहरे को देखा। जिब्रील के चेहरे को देखकर फ़ौरन सल्सबील के कानों में सूरत अल नूर की वो आयत गूंजने लगी। तर्जुमा। ना पाक औरतें ना पाक मर्दों के लिए हैं, और ना पाक मर्द ना पाक औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। बेशक, सल्सबील ने ज़ेरे लब कहा और उठ के बैठ गई। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? जिब्रील ने उसके हाथ पकड़ते फिक्रमंदी से पूछा। मैं ठीक हूँ। सर को जुम्बिश देते वो सरगोशी नुमा बोली, फिर अपनी चादर दुरुस्त करके उठी। वो भी नमाज अदा करना चाहती थी। दफ्तर में ही मौजूद वॉशरूम में उसने जाकर वज़ू किया और फिर प्रेयर रूम में नमाज पढ़ने लगी, जबकि जिब्रील दफ्तर से बाहर चला गया था एल्बर्ट से कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। कुछ देर बाद वो दोनों दफ्तर से बाहर निकले। जिब्रील ने सल्सबील को कंधे से हिसार में ले रखा था। वो वापस घर जा रहे थे। तमाम स्टाफ को छुट्टी हो चुकी थी और वो जा चुके थे। कॉरिडोर क्रॉस करते वो हाल में आए जहां एल्बर्ट खड़ा फ़ोन पर मसरूफ़ था। जिब्रील ने उसे सल्सबील की आमद का नहीं बताया था। सल्सबील को अचानक वहाँ मौजूद देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। एल्बर्ट ने मुस्कुराकर सल्सबील को देखते कहा। अस्सलामुअलैकुम। सल्सबील ने फीका सा मुस्कुराते सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम भाभी साहिबा, एल्बर्ट ने खुश दिली से जवाब दिया। उसे इस तरह खुश और जोली अंदाज में देखकर सल्सबील को एक पल के लिए वो पुराना एल्बर्ट याद आ गया। वो तो इतना संजीदा और रूड हुआ करता था और ये एल्बर्ट
اس ایلبرٹ سے کتنا مختلف تھا، سلسبیل نے دل میں سوچا۔ یا شاید اس وقت وہ اس سے صرف ایک امپلائی کی حیثیت سے بات کرتا تھا اور آج شاید وہ اسے ایک بھابھی کی حیثیت سے مخاطب تھا۔ اس سب میں جبریل ہنوز سنجیدہ ہی کھڑا رہا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں ایلبرٹ سر؟ سلسبیل نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اسے ایلبرٹ کو سر نہیں بھائی بلانا ہے۔ آئی ایم آلسو گڈ، ایلبرٹ نے مسکرا کر کہا۔ ویسے آپ یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ داؤد انکل کے ببر شیر، تم نے بتایا نہیں کہ بھابھی صاحبہ آئی ہوئی ہیں؟ ہم تھوڑی خدمت ہی کر لیتے، بتانا ضروری نہیں سمجھا، جبریل نے سخت لہجے میں جواب دیا اور سلسبیل کو لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ایلبرٹ جو بیچارہ ابھی بول ہی رہا تھا، عجیب سے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ جبریل صاحب کا جیلس موڈ آن ہو کر پیک پر تھا۔ میں سوچ رہا تھا بینش کو بھی بلا لیتا ہوں، ساتھ ڈنر پر چلتے ہیں چاروں۔ ایلبرٹ نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ویسے بھی شادی کے بعد میں نے تمہاری دعوت نہیں کی۔ جبریل ایک سیکنڈ کو رکا اور بولا، اس کی ضرورت نہیں، سنجیدگی سے کہتا وہ لفٹ میں داخل ہو گیا۔ جبریل کے جواب پر سلسبیل ایلبرٹ کی اداس سی شکل دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے گردن گھما کر اپنے شوہر نامدار کو دیکھا جو کہیں سے بھی ڈنر پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سلسبیل خاموش ہی رہی اور لفٹ بند ہو کر چل پڑی۔ باہر ہلکی ہلکی شام ہونے لگی تھی۔ ولید جو اب تک باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، اس نے دیکھا سلسبیل اور جبریل کو عمارت سے باہر نکلتے۔ جبریل نے اسے حصار میں لے رکھا تھا۔ سلسبیل اسے پہلے سے بہت بہتر اور پرسکون لگی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ تکلیف نہ تھی جو اسے پہلے تھی جب وہ یہاں آئی تھی، جیسے اس کے درد کی دوا کر دی گئی ہو۔ سلسبیل ٹھیک ہے، اسے دیکھ کر ولید نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اور سلسبیل مصطفیٰ کے لیے جبریل داؤد سے بہتر دوا اور کیا ہو سکتی تھی؟ مال میں جبریل کو پکارتی اس کی سرگوشیاں ولید نے بخوبی سنی تھی۔ اس کی سننے کی حس بہت تیز تھی۔ ہلکی ہلکی سی سرگوشی بھی بخوبی وہ سن لیتا تھا۔ ان لوگوں کے ہر جملے کے ساتھ وہ جبریل داؤد کو پکارتی تھی اور ولید لغاری کا دل جھنجھوڑ کے لے جاتی تھی۔ سلسبیل جبریل کے ساتھ بہت خوش اور پرسکون تھی اور وہ اسے اس سے الگ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی وہ ایسا ارادہ رکھتا تھا۔ بلا شبہ وہ جبریل داؤد سے نفرت کرتا تھا، مگر اپنی محبت کے لیے وہ ان دونوں کو ہرگز الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس اپنے حصے کا پیار کر رہا تھا۔ دوسری طرف جبریل نے عمارت سے باہر نکلتے ہی ولید لغاری کی کھڑی گاڑی دیکھی وہاں، اور اس کی نظریں بھی سلسبیل پر مرکوز دیکھی۔ جبریل کی پیشانی پر بلوں کا اضافہ ہوا اور چہرے پر چٹانوں کی سی سختی دہرائی، مگر اس وقت سلسبیل اس کے ساتھ تھی۔ اسے لیے وہ خاموشی سے اسے لے کر پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے ہمیشہ کی طرح سلسبیل کے لیے دروازہ کھولا اور اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ اس کے جانے کے بعد ولید نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہ واپس اپنی منزل کے لیے نکل پڑا۔ جاری ہے۔